ناراض ہو ناراض ہم کیسے مٹیں یہ دوریاں، ہم منتظر تم بے خبر دونوں کی ہیں مجبوریاں۔ گاڑی میں دھیمے سروں میں جنید جمشید کا بہت پرانا گانا چل رہا تھا۔ وہ شہرام کے ساتھ واپسی گاؤں جا رہی تھی۔ یہ شہرام کے ساتھ اس کا پہلا سفر تھا۔ بظاہر اس کی توجہ باہر کے نظاروں پر تھی، لیکن اگر اس سے چند سیکنڈ پہلے گزرنے والے منظر کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کوئی جواب نہ دے سکتی۔ ناراض سانگ ختم ہوا تو جنید کا ایک اور گانا چل پڑا۔ دل کا دروازہ کھولے کب سے کھڑا ہوں، میرے مہماں آؤ، گھر میں اندھیرا کیے کب سے پڑا ہوں، چاند ستارے لیے آؤ، میرے دل کی پہلی دھڑکن۔ کتنا سفر باقی رہ گیا شہرام؟ انابیہ نے گاڑی میں چھایا پسو توڑنا چاہا تھا۔ شہرام نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کی نگاہوں کی تپش سے تھوڑا جذبز ہوئی تھی۔ میں نے بھی کچھ پوچھا تھا، پہلے اس کا جواب تو دو۔ شہرام نے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا تھا۔ آپ نے کب پوچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں یہ دوریاں مزید نہیں سہ سکتا انابیہ، پلیز خود کو اور مجھ کو مزید سزا مت دو، وہ بیچارگی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ انابیہ کچھ لمحوں کے لیے بول نہ سکی۔ میں یقین کر ہی نہیں سکتا کہ تم نے مجھ سے جو بندھن جوڑا ہے وہ زبردستی کا بندھن ہے۔ ہاں، لیکن جب تم نے مجھے یہ بتایا کہ تم نے مجبوری میں یہ رشتہ قبول کیا تو میں نے اپنے جذبوں کی سخت توہین محسوس کی تھی۔ میری انا نے گوارا ہی نہ کیا کہ میں دوبارہ تم سے اس موضوع پر بات کروں۔ آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ محبت اور انا اکٹھے چل ہی نہیں سکتے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ تم سے میری محبت بڑھتی جا رہی ہے، اور انا، وہ دل شکستہ انداز میں ہنسا، انا کا کوئی وجود ہوتا تو میں اس وقت اتنے عاجزی بھرے لہجے میں تم سے مخاطب نہ ہوتا۔ شہرام کی بات سن کر بھی انابیہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میں تم سے یہ سوال نہیں کروں گا انابیہ کہ تم نے ماضی میں میرے ساتھ وہ رویہ کیوں اختیار کیا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہارا جواب میری مردانگی کو گوارا نہ ہو۔ بس ہم ماضی کو فراموش کر دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ فی الحال میں تم سے تمہاری محبت نہیں مانگ رہا، بس تم میری محبت کا یقین کر لو، میں تمہیں خود محبت کرنے کا ہنر سکھا دوں گا۔ شہرام بول رہا تھا اور انابیہ اپنے دل کے دروازے بند کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ اسے خود کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ وہ شخص باتوں کا بڑا کھلاڑی ہے۔ خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو۔ شہرام کے انگ انگ سے اضطراب جھلک رہا تھا۔ میں آپ کی محبت کا اعتبار کر لوں شہرام، اور کچھ عرصے بعد آپ محبت کا کوئی اور جزیرہ دریافت کر لیں، میں آپ کو آپ کی محبت یاد دلاؤں تو آپ کہیں کہ وہ محبت نادانی اور حماقت کے سوا کچھ نہ تھی۔ ایک زہرخند مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے شہرام کو مخاطب کیا۔ شہرام کا پاؤں یکلخت بریک پر جا پڑا تھا۔ اس بکواس کی وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ وہ مسلسل اس کے جذبوں کی توہین کر رہی تھی۔ طیش میں آنا فطری امر تھا۔ انابیہ کو اس کے غصے سے زیادہ اس کی ڈٹائی پر تعجب ہوا تھا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو اتنا کھلا طنز سن کر گڑبڑا کر رہ جاتا۔ وہ اس کے ماضی سے واقف تھی، یہ جان کر بھی اس کے چہرے کا رنگ نہ بدلا تھا۔ اس کے چہرے پر صرف بے تحاشا غصہ اور دکھ جھلک رہا تھا۔ گاڑی چلائیں شہرام، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اس نے اکتا کر شہرام کو مخاطب کیا۔ اس نے بنا کچھ مزید کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی کا سفر وہ لب بھینچے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ پھر وہی بے کیف دن تھے، بے چین راتیں۔ شہرام لاہور چلا گیا تھا، وہ اس بار آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ گھر والے اسے سخت خفا تھے، اور آخر انابیہ کو اپنے پاس کیوں نہیں بلوا رہا۔ میری جاب بہت ٹف ہے امی، کوئی اسپیسیفک ڈیوٹی اور نہیں ہے۔ انابیہ یہاں اکیلی کیسے رہ پائے گی؟ ہر بار اس کا بہانہ یہی ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے میں انابیہ کے ساتھ آ جاتی ہوں، اس کا دل لگ جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گی۔ میمونہ اب اس کا کوئی عذر سننے کو تیار نہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بس کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، ایک بہت اہم پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ مکمل ہو جائے تو پھر میں آتا ہوں، تب اس موضوع پر بات کریں گے۔ شہرام نے ماں کو پھر ٹال دیا تھا۔ فون بند ہونے کے بعد بھی میمونہ دیر تک بڑبڑاتی رہی تھی۔ پاس بیٹھی انابیہ کے دل پر بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ شہرام اس پر کوئی بات نہ آنے دے رہا تھا۔ وہ خود ماں باپ اور دادا کی ناراضگی کا سامنا کر رہا تھا، لیکن آخر وہ کب تک بہانے بنا کر سب کو ٹال سکتا تھا؟ یہ سوچ انابیہ کے دماغ کو مزید الجھانے کا باعث بن رہی تھی۔ مصطفیٰ ماموں کے دوست ڈاکٹر خالد اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے ہاں کے 2 چکر لگا چکے ہیں۔
انابیہ نے علیزہ کی خیر و خیریت لینے کو فون کیا تھا تو اس نے روحان سی ہو کر اطلاع دی تھی۔ ڈاکٹر خالد کا شمار مصطفیٰ کے بہت ہی قریبی دوستوں میں ہوتا تھا۔ دونوں کی فیملیز کا بھی ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا، اس لیے علیزہ کی بات سن کر انابیہ کو کوئی تعجب نہ ہوا۔ آنٹی روزینہ بہت جلد دوستیاں گانٹنے والی خوش مزاج خاتون ہیں، ضرور انہوں نے نائمہ پھپھو سے بھی دوستی گانٹ لی ہوگی اور اس سے ملنے ان کے گھر چلی گئی ہوگی۔ نائمہ پھپھو کا گھر مصطفیٰ ہاؤس سے زیادہ دور تھوڑی تھا اور یہی بات اس نے علیزہ سے بھی کہہ دی۔ صرف تمہاری روزینہ آنٹی ہی نہیں آتی، ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ اور ان کا لمبو ڈاکٹر بیٹا بھی ہوتا ہے، علیزہ نے جل کر بتایا تھا۔ اسامہ بھائی کی بات کر رہی ہو؟ انابیہ کو ڈاکٹر اسامہ کے لیے لمبو ڈاکٹر کی اصطلاح سن کر خوب ہی ہنسی آئی تھی۔ ہنس لو، اڑا لو مذاق، یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے، مجھے اس لمبو ڈاکٹر کے ارادے نیک نہیں لگتے، سب سے نگاہیں بچا کر وہ مجھے خوب ہی گھورتا ہے، لبوں پر مسکراہٹ بھی چپکی رہتی ہے، میرا بس نہیں چلتا اس بندے کو اٹھا کر اپنے ڈرائنگ روم سے باہر پھینک دوں۔ علیزہ سخت تپی بیٹھی تھی۔ ہائے اللہ، علیزہ ایسے تو مت کہو، اگر میں خود اسامہ بھائی کو اچھی طرح نہ جانتی ہوتی تو تمہاری باتیں سن کر کسی چھچورے سے بندے کا خاکہ قائم کر لیتی، وہ تو بہت ڈیسنٹ اور ڈیشنگ شخص ہے۔ انابیہ نے ڈاکٹر اسامہ کی وکالت کی تھی۔ بھلے سے ہوتا رہے ڈیسنٹ اور ڈیشنگ، لیکن اس کی فیملی کی بار بار آمد مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی ہے، میں پڑھ لکھ کر اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں، اگر ان لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا ویسا سلسلہ شروع ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ علیزہ سخت تشویش میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اچھا تم فکر مت کرو، میں مما سے پوچھتی ہوں کہ کیا چکر ہے، ہو سکتا ہے یہ سب تمہارا وہم ہو، خالد انکل پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں، ہو سکتا ہے بس اس لیے وہ لوگ پاپا سے ملنے گھر آتے ہو، تو تم لوگوں کی طرف بھی چکر لگا لیتے ہو، آخر نائمہ پھپھو سگی بہن ہے بابا کی۔ کاش ایسا ہی ہو، علیزہ نے ٹھنڈی سانس بھری تھی، لیکن آئندہ آنے والے دنوں نے ثابت کر دیا کہ علیزہ کے خدشے بے بنیاد نہیں تھے۔ ڈاکٹر خالد نے واقعی اپنے لائق فائق بیٹے ڈاکٹر کے لیے علیزہ کا رشتہ مانگ لیا تھا اور آج کل ثاقب پھپھا اپنی فیملی میں اسی حوالے سے صلاح مشورہ کرنے میں مصروف تھے۔ امید تھی کہ جلد ہی یہ بیل چڑھ جائے گی۔ رات کافی دیر تک بھی جب بستر پر کروٹیں بدلنے کے باوجود نیند مہربان نہ ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ آج شام کو ہی دادا جان کے اسٹڈی سے الطاف فاطمہ کا ناول اٹھا لائی تھی، اب اس کی ورک گردانی شروع کر دی۔ اتنے میں سائڈ ٹیبل پر دھرا موبائل گنگنایا تھا، اس نے موبائل اٹھایا، اسکرین پر شہرام کالنگ کے الفاظ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا، یہ اس کے سیل پر آنے والی شہرام کی پہلی کال تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کال ریسیو کی تھی۔ یہ ڈاکٹر اسامہ کا کیا حدود اربا ہے، تم جانتی ہو اسے؟ اس کے سلام کا جواب دے کر شہرام نے پہلا سوال ہی پوچھا تھا۔ اس کے لبوں سے کیا سننے کی متمنی تھی، اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ پاپا کے بہت اچھے دوست ہیں خالد انکل، اسامہ بھائی انہی کے بیٹے ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، تم یہ بتاؤ بندہ کیسا ہے، کیسی آتے ہیں، کیا وہ ہماری علیزہ کو ڈیزرو کرتا ہے؟ شہرام کے پوچھنے پر تہی پھیکی سی مسکراہٹ انابیہ کے لبوں پر پھیل گئی۔ علیزہ کے لیے شہرام کا اتنا حساس ہونا اس کے گلٹ کو ظاہر کرتا تھا۔ اسامہ بھائی کی شخصیت میں کوئی خامی نہیں، پاپا بھی ان کے متعلق ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں۔ خالد انکل پاپا کے اتنے اچھے دوست ہیں کہ ان کے گھر یا ان کے بچوں کی کوئی بات پاپا سے چھپی ہوئی نہیں ہو سکتی، اس نے شہرام کی تسلی کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا۔ شہریار نے لائن منقطع کر دی اور وہ کتنی دیر بے جان ہاتھوں میں سیل فون لیے بیٹھی رہی۔ تایا جان، دادا جان اور ثاقب پھپھا کی فیملی کے دو چار بندے ڈاکٹر اسامہ سے مل کر اس کے حق میں فیصلہ دے چکے تھے۔ خالد انکل کی فیملی کی خواہش پر باضابطہ منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ انابیہ کے پاس علیزہ کے فون پر فون آ رہے تھے، وہ اسے فوراً اپنے پاس بلا رہی تھی۔ باقی لوگوں نے رسم سے ایک دن پہلے ہی پہنچنا تھا، مگر وہ دادا جان اور ڈرائیور کے ہمراہ 4-5 دن پہلے ہی مصطفیٰ ہاؤس چلی گئی تھی۔ دادا جان تو فوراً ہی بیٹی اور نواسی سے ملنے چلے گئے تھے، اس کا کچھ ٹھہر کر جانے کا ارادہ تھا۔ ماموں جان، اس دفعہ آپ کی بیٹی میری مہمان ہے، اس لیے برائے مہربانی اسے بیگ سمیت ہمارے گھر چھوڑ جائیے۔ علیزہ نے مصطفیٰ کو فون کھڑکا دیا تھا۔ حکم کی فوری تعمیل کر دی گئی تھی۔ نائمہ کو بھی بھتیجے کی آمد سے خاصی ڈھارس ملی تھی۔ بازاروں کی خاک چھاننے سے افی کی بھی جان جاتی ہے
اور میری بھی۔ اب تم آ گئی ہو تو اپنی سہیلی کی شاپنگ خود ہی نپٹاؤ۔ نائمہ نے شاپنگ کا ڈپارٹمنٹ اس کے سپرد کر دیا۔ میں کہتی تھی نا تم سے، اس گھونجو ڈاکٹر کی نیت میں فطور ہے، ایسے ہی تو گھوریاں نہیں مارتا تھا مجھے۔ رات کو جب تنہائی میسر آئی تو علیزہ نے اس کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ شہرام کا فون آیا تھا، اسامہ بھائی کے متعلق انویسٹیگیشن کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ وہ بندہ تمہیں ڈیزرو کرتا ہوئی ہے یا نہیں۔ انابیہ علیزہ کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے دھیرے سے بولی تھی۔ علیزہ کے چہرے پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے شہرام جیسے مخلص دوست کو بہت ستایا ہے، اتنے دن اسے ٹینشن میں مبتلا رکھا، اسے تسلی دینا کہ اسامہ واقعی بہت اچھا بندہ ہے، امید ہے وہ علیزہ کے دل کو پھر سے دھڑکنا سکھا دے گا۔ علیزہ دھیرے سے بولی تھی۔ انابیہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے تکنے لگی۔ وہ علیزہ سے اس قسم کی بات کی ہرگز توقع نہ کر رہی تھی۔ کیا علیزہ کو علم تھا کہ انابیہ کو سب پتہ ہے؟ وہ کتنی آسانی سے اس کے سامنے اظہار کر گئی تھی۔ اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کیا شہرام نے آج تک تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ وہ تو تمہیں اپنی زندگی کہتا ہے، تم سے کب کوئی بات چھپائی ہوگی؟ علیزہ مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب تھی۔ انابیہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ علیزہ کہنے لگی۔ وہ دم سادے اس کی بات سننے لگی۔ پھر تو واقعی شہرام بہت وفادار اور بااعتماد دوست ثابت ہوا ہے، اسے دوستی نبھانے پر 100/100 نمبر ملنے چاہیے۔ علیزہ نے شہرام کی تعریف کی۔ انابیہ اسے نہ سمجھی سے تکنے لگی۔ لیکن شاید میں اتنی اچھی دوست نہیں ہوں، کہنے کو تو تمہیں اپنا بیسٹ فرینڈ کہتی ہوں، لیکن اپنی زندگی کا ایک گوشہ تم سے چھپایا۔ علیزہ نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے خود کلامی سی کی۔ لیکن آج مجھے تمہاری ضرورت ہے انابیہ، مجھے ایسا کندھا چاہیے جس پر سر رکھ کر میں اپنی گزشتہ محبت کے سارے آنسو بہا لوں۔ شہرام صحیح کہتا ہے، وہ محبت بچپن کی حماقت کے سوا کچھ نہ تھی، لیکن میرے دل میں اس محبت کی جڑیں بہت دور دور تک پھیل چکی ہیں۔ علیزہ کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے تھے، وہ اس وقت خود اذیت کی انتہا پر تھی۔ اس کی کھوئی کھوئی باتوں میں ربط نہ تھا، لیکن انابیہ کا رواں رواں اس کی طرف متوجہ تھا۔ شہرام نے بہت بچپن میں کبھی مرتضیٰ ماموں اور میمونہ پھپھو کی باتیں سن لی تھی۔ وہ باتیں میرے اور شہریار کے مستقبل سے متعلق تھی۔ میں میمونہ پھپھو کی بھتیجی بھی تھی اور ایک لحاظ سے بھانجے بھی۔ وہ مستقبل میں میرے ساتھ تیسرا رشتہ جوڑنے کی خواہش مند تھی۔ مرتضیٰ ماموں تو خیر میرے پیارے ماموں تھے ہی، بیوی کی بات پر انہیں کیا اعتراض ہونا تھا؟ انہوں نے ہنستے ہنستے پھپھو کی تجویز کی تائید کر دی۔ کاش شہرام اس روز اپنے امی ابو کی وہ باتیں نہ سنتا، وہ میرا بچپن سے ہی بہت اچھا دوست تھا۔ شہریار بھائی اور میرے رشتے کے متعلق ماموں اور پھپھو نے جو بھی باتیں کی، وہ شہرام نے مجھے من ان بتا دی۔ کچی عمر میں جو خواب آنکھوں میں بس جائیں، وہ اتنی آسانی سے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ جان کر مجھے شہریار کی زندگی کا حصہ بننا پڑا۔ میں شہریار کو چاہنے لگی۔ شہرام بھی اس حوالے سے مجھے چھیڑتا، مگر وہ میری نسبت جلد میچور ہو گیا۔ مصطفیٰ ماموں اور عفیفہ ممانی کے حالات زندگی سے آگاہی کے بعد وہ مجھے سمجھانے لگا تھا کہ میں شہریار کے حوالے سے اتنا سیریس نہ ہوں۔ گھر میں یہ قصہ دوبارہ نہیں چھیڑا گیا تھا۔ شہرام کو ڈر تھا کہ اگر یہ رشتہ طے نہ پایا تو میرے دل میں بہت دھچکا لگے گا، اور اس کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ شہریار نے سبین کو جیون ساتھی کے طور پر منتخب کر لیا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ علیزہ کے رونے میں شدت میں اضافہ ہو گیا۔ انابیہ کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ شہرام مجھے سمجھاتا تھا کہ اللہ نے میرے مقدر میں کسی بہت اچھے بندے کا ساتھ لکھا ہوگا، مگر میرے دل کو قرار نہ آتا تھا۔ میں اپنی فرسٹریشن میں اس پر چڑھ دوڑتی تھی۔ اس کی وجہ سے میرے دل میں شہریار بھائی کی چاہت وارد ہوئی تھی۔ میں قسم کی ستم ظریفی کو بھی اس کا قصور بنا کر اس کے کندھوں پر تھوپ دیتی تھی، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یقین دلاتا کہ میں محبت کے معاملے میں تہی دامہ نہیں رہوں گی۔ شہریار کی محبت میری قسمت میں نہیں ہے تو نہ صحیح، اللہ مجھے کسی اور شخص کی چاہت سے ضرور سرفراز کرے گا۔ اور دیکھو اس کا کہا سچ ثابت ہوا۔ علیزہ کی بھیگی آنکھیں مسکرائی تھی۔ تم لوگوں کے لان میں ڈاکٹر صاحب سے ایک حادثاتی ٹکر ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ان کے دل کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ڈاکٹر اسامہ کی سب سے اچھی بات ہی مجھے یہ لگی کہ اس نے مجھے پسند کیا اور سیدھے صبح اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیج دیا۔
مجھے اس کی سچائی پر یقین آ گیا۔ دعا کرنا اس کی محبت پر بھی یقین آ جائے، اس کی محبت مجھے پھر سے محبت کرنا سکھا دے۔ علیزہ دھیرے سے بولی تھی، تم انشاءاللہ ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ علیزہ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انابیہ کی اپنی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی، مگر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے علیزہ کے ہاتھ تھام کر اسے بہت خلوص سے دعا دی تھی۔ علیزہ واقعی پرسکون تھی۔ اس نے اپنے سارے آنسو انابیہ کے کندھے پر سر رکھ کر بہا لیے تھے۔ اب انابیہ علیزہ کے سونے کی منتظر تھی۔ اب اسے بھی اپنی بے وقوفیوں اور حماقتوں پر جی بھر کر آنسو بہانے تھے، لیکن وہ یہ آنسو کسی کے سامنے نہ بہانا چاہتی تھی، کم از کم علیزہ کے سامنے تو بالکل نہیں۔ منگنی علیزہ کی ہو رہی تھی اور تیاری پر سارے ارمان انابیہ نکال رہی تھی۔ تازہ ترین اطلاع یہ تھی کہ شہرام منگنی کا فنکشن اٹینڈ کرنے پہنچ رہا ہے۔ وہ بائی ایئر آ رہا تھا۔ انابیہ کا رواں رواں عشق کا منتظر تھا۔ قدرت نے کتنے پیارے شخص کو اس کا ہم سفر بنایا تھا، اور وہ کتنے عرصے سے اس پیارے شخص کی پیار کی توہین کرتی آ رہی تھی۔ وہ کتنا وسیع القلب اور اعلیٰ ظرف تھا۔ اس کی بدتمیزیاں نظر انداز کر کے مسلسل اسے اپنی چاہت کا یقین دلانے میں مصروف رہا۔ کتنا غلط سمجھتی رہی وہ اسے، اس کے بارے میں کیسے کیسے اندازے اور قیافے لگائے، چند ادھوری باتوں کا غلط مفہوم اخذ کر کے کس قدر حماقت کا ثبوت دیا، اور اب وہ کس منہ سے اپنی حماقتوں کا اعتراف کرے گی۔ وہ بہت اچھا سا تیار ہونا چاہتی تھی، علیزہ کی منگنی کے لیے نہیں بلکہ اپنے محبوب اور اپنے شوہر کے سواگت کے لیے۔ اس کی نگاہیں بے تابی سے شہرام کو کھوج رہی تھی، اور پھر وہ آ گیا تھا، لیکن آج وہ ہمیشہ کی طرح فریش نہ لگ رہا تھا۔ وہ بہت تھکا تھکا اور نڈھال سا لگ رہا تھا۔ انابیہ منتظر رہی کہ اسے دیکھ کر شہرام کی نگاہوں میں ستائش ابھرے گی۔ وہ جانے یہ کیوں بھول گئی کہ اس نے شہرام کو ایسا کوئی حق دیا ہی کب تھا۔ وہ اس سے ملا ضرور تھا، سلام دعا ہوئی، حال احوال بھی دریافت کیا، اور بس۔ انابیہ کی ذات کے لیے اس کا یہ احسان ہی بہت بڑا تھا۔ وہ گھر والوں کے سامنے اس کی ذات کا بھرم قائم رکھتا تھا۔ اس نے علیزہ اور اسامہ کو جو گفٹ دیے، اس پر مسٹر اینڈ مسز شہرام لکھا تھا۔ انابیہ کی پلکیں بھیگ گئی۔ وہ خود کتنی ill mannered تھی۔ اپنی ہی سوچوں کے تانے بانے میں گم یہ خیال تک نہ آیا کہ اس موقع پر علیزہ اور اسامہ کو کوئی گفٹ بھی دینا چاہیے۔ اپنے کلچرل میاں پر اسے اس وقت بہت پیار آیا تھا۔ فنکشن بھرپور رہا تھا۔ ڈنر کے بعد مہمان رخصت ہونے لگے تو انابیہ کی متلاشی نگاہوں نے شہرام کو ڈھونڈنا چاہا۔ وہ اسے بہت دیر تک نظر نہ آیا، اور جب گرد و پیش میں وہ اسے کہیں تلاش نہ کر پائی تو اس نے شہریار بھائی سے شہرام کی بابت استفسار کیا۔ وہ تو چلا گیا، تمہیں نہیں پتہ؟ شہریار بھائی الٹا حیران ہوئے تھے۔ چلے گئے پر کہاں؟ انابیہ کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اتفاق سے لاہور واپسی کی فلائٹ مل گئی۔ کل اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے نا، لیکن کیا وہ تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ شہریار بھائی حیران ہو کر پوچھ رہے تھے۔ بتایا تھا، میں نے سمجھا مذاق کر رہے ہیں۔ انابیہ نے پلکیں چپک کر آنسو روکے۔ میں فون کر کے کان کھینچوں گا اس کے، تم فکر ہی نہ کرو، شہریار بھائی نے اسے تسلی دی۔ وہ آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے محض سر ہلا پائی تھی۔